اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مصباح الشیخ میں ابو حمزہ کی روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں رات کے بیشتر حصوں میں نمازیں ادا فرماتے تھے، اور جب وقت سحر ہو جاتا تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب تصور کیجئے کہ کس قدر عظیم دعا ہے یہ، کہ چوتھے امام اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور یہ دعا کتنی اچھی خاصی طویل دعا ہے۔ ہم اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کریں گے، لیکن جتنا بھی آپ سننا چاہیں، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سجدے میں سر رکھ کے اس کو سنے تو کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی سجدے میں انسان اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب۔ تو یہ جو دعا ہے وہ خاصی مشکل عربی میں ہے، تو اس کا ہم اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بغیر کسی کوتاہی کے ہم اس کو آپ تک پہنچا سکیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعائے ابو حمزہ سمالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اپنے عطاب کے ذریعے ہماری تنبیہ نہ کرنا اور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں۔ ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گا؟ اس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے، اور ہم نجات کیسے پائیں گے؟ اس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ خدایا، نیک کردار بندے بھی تیری نصرت و امداد سے بے نیاز نہیں ہیں، اور بد عمل انسان بھی تیرے اختیار سے باہر نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، یا ربی یا ربی یا رب، ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے، اور تو نے ہی ہماری راہبری کی ہے، ورنہ تو نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے کہ تو کون ہے؟ تو نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ تعریف ہے اس اللہ کی، جس کو پکارتے ہیں تو سن لیتا ہے، اگرچہ ہم ہی اس کو بلانے میں دیر کرتے ہیں۔ اور تعریف ہے اس اللہ کی، جس سے عرض حاجت کرتے ہیں اور بلا سفارش راز دل کہتے ہیں تو حاجت روائی کر دیتا ہے، اگرچہ ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے کہ سب رد کر دیتے ہیں، اور اس کے سوا کسی سے آس نہیں لگاتے کہ سب مایوس کر دینے والے ہیں۔ شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی ہے، ورنہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ ذلیل کر دیتے، اور وہ بے نیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ وہ سب سے زیادہ لائق تعریف اور لائق شکر ہے۔ پروردگار، تیری طرف آنے والوں کے راستے ہموار ہیں، اور تیری عطا کی چشمے لبریز ہیں۔ تیرے امیدواروں کی استعانت عام ہے، اور تیرے فریادیوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو امیدواروں کا حاجت روا اور فریادیوں کا فریاد رس ہے۔ تیرے جود و کرم کی التماس اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنا ہی تمام بخیلوں کے انکار کا بدل ہے، اور تمام صاحبان حیثیت کے اختیارات سے آزادی ہے۔ اے ہمارے اللہ، تیری طرف آنے والوں کی مسافت بہت کم ہے، اور تو اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ انسان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اللہ کو اپنے دل سے پکارے اور اس سے توبہ کرے تو اس کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے جب تک اعمال درمیان میں پردہ نہ ڈال دیں۔ ہم اپنے مقاصد اور اپنی حاجتیں لے کر تیری طرف آئے ہیں، تجھی سے فریاد ہے اور تیری ہی دعا کا وسیلہ ہے۔ ہم نہ قبولیت کا حق رکھتے ہیں اور نہ معافی کے حقدار ہیں، صرف تیرے کرم
اور تیرے صادق الوعدہ ہونے کا سہارا ہے۔ تیری توحید پر ایمان اور تیری معرفت کا یقین مطمئن بنائے ہوئے ہے کہ تیرے سوا کوئی پالنے والا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو تنہا ہے، لا شریک ہے۔ پروردگار تیرا فرمان ہے اور تو ہی صادق الوعدہ ہے، اور تیرا ہی یہ قول برحق ہے کہ فضل خدا کا سوال کرو، وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور معبود، یہ تیری صفت نہیں ہے کہ سوال کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے، جبکہ تو تمام اہل مملکت کو بار بار بلا طلب عطا کرنے والا ہے۔ تو نے بچپنے میں ہمیں اپنی نعمتوں میں پالا اور بڑے ہو کر نامآور بنایا۔ اے دنیا میں احسان و فضل و نعمت سے پالنے والے اور آخرت میں عفو و کرم کا اشارہ دینے والے، ہماری معرفت ہی ہماری رہنما ہے، ہماری محبت ہی ہماری شفیع ہے۔ ہمیں اپنے رہنما کی رہنمائی پر اعتماد اور اپنے شفیع کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ پروردگار، تجھے اس زبان سے پکار رہے ہیں جسے گناہوں نے گونگا بنا دیا ہے، اور تجھے اس دل سے مناجات کر رہے ہیں، تجھ سے اس دل سے مناجات کر رہے ہیں جسے جرائم نے برباد کر دیا ہے۔ پروردگار، ہماری اس دعا میں خوف بھی ہے اور رغبت بھی ہے۔ گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور کرم کو دیکھتے ہیں تو پر امید ہو جاتے ہیں۔ معبود، تو معاف کر دے گا، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب کرے گا تو ظالم نہیں ہے بلکہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہم اپنے برے اعمال کے باوجود تیرے جود و کرم کے واسطے سے مانگنے کی جرت کر رہے ہیں۔ ہماری بے حیائی کے باوجود تیرا سہارا، تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ان حالات میں بھی نا امید نہ ہوں گے۔ تو اگر ہماری امید کو پورا کرے اور ہماری دعا کو سن لے۔ اے بہترین دعاؤں کے مرکز اور عظیم ترین امیدوں کے مصدر پروردگار، ہماری امیدیں عظیم ہیں، ہمارے اعمال بدترین ہیں۔ ہمیں اپنے عفو و کرم سے بقدر امید دے دے اور ہمارے بدترین اعمال کا محاسبہ نہ فرما، کہ تیرا کرم گناہوں کی مجازات سے بالا تر ہے، اور تیرا حلم کوتاہ عملوں کے مکافات سے بلند تر ہے۔ پروردگار، ہم تیرے فضل و کرم کی پناہ لینے کے لیے تیری ہی طرف بھاگ کر آئے ہیں۔ اب تو اس حسن زن کی لاج رکھ لے اور اپنے وعدے مغفرت کو پورا کر دے۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل و کرم اور مغفرت سے بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، اپنی پردہ پوشی سے ہمیں عزت دے اور اپنے کرم سے ہماری تنبیہ کو نظر انداز کر دے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ان گناہوں کا علم ہوتا تو ہم کبھی گناہ کرتے ہی نہ، اور تیری عذاب میں بھی عجلت کا خیال ہوتا تو ہم گناہوں سے پرہیز کرتے، نہ اس لیے کہ تیری ہستی معمولی اور تیری ذات ناقابل توجہ ہے معاذ اللہ، بلکہ اس لیے کہ تو بہترین پردہ پوش ہے، کریم ہے، مہربان ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور غیب کا جاننے والا۔ تو اپنے کرم سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اپنے حلم سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ بے شک میرے پروردگار، اب اس عذاب کو بھی ٹال دے میرے مولا، جو کرونا وائرس کی صورت میں آیا ہوا ہے۔ پروردگار، حلم کے بعد بھی اس حلم پر تیرا شکر ہے، اور قدرت کے بعد بھی اس مہربانی پر تیرا احسان ہے۔ ہمیں یہی حلم گناہوں کی ہمت دلاتا ہے، اور یہی پردہ پوشی بے حیائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہی عظیم رحمت اور وسیع مغفرت کا خیال معصیت کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اے حلیم و کریم، اے حی و قیوم، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے توبہ کے قبول کرنے والے، اے عظیم احسان کرنے والے، اے ہمیشہ کرم عام کرنے والے، اب وہ تیری پردہ پوشی کہاں ہے؟ اب وہ تیری عظیم معافی کہاں ہے؟ وہ کشائش احوال کہاں ہے اور وہ فریاد رسی کہاں چلی گئی؟ وہ وسیع رحمت، وہ عظیم عطیے، وہ مبارک ہدیے، وہ بلند ترین برتاؤ، وہ فضل عظیم،
وہ احسان مجسم اور احسان قدیم سب کہاں ہیں؟ اے کریم اپنے کرم سے بچا لے، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دے۔ اے محسن، اے نیکیوں والے، اے منعم، اے فضل کرنے والے، میرا اعتماد نجات کے بارے میں اعمال پر نہیں ہے، بے شک مالک ایسے اعمال ہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ امام فرماتے ہیں بلکہ ہمارا اعتماد نجات کے بارے میں اعمال پر نہیں بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے۔ تو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، بلا مانگے نعمتیں عطا کرتا ہے، گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کس چیز کا شکریہ ادا کریں، نیکیوں کے مشہور کر دینے کا یا برائیوں پر پردہ ڈال دینے کا، بہترین عطیوں کا یا مصیبتوں سے نجات دلانے کا۔ اے محبت کرنے والوں کے دوست اور پناہ گزینوں کی خنکی چشم، تو ہمارا محسن ہے اور ہم تیرے گنہگار۔ اب ہماری برائیوں کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے درگزر فرما دے۔ ہماری کون سی جہالت ہے جو تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہو جائے، اور کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے زیادہ طویل ہو جائے۔ تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی کیا قیمت؟ اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور تیرے کرم کے سامنے ہم اپنے اعمال کو کیا شمار کریں، بلکہ گناہ گاروں کے لیے تیری وسیع تر رحمت کس طرح تنگ ہو سکتی ہے۔ اے وسیع مغفرت کرنے والے، اے دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے میرے مالک، تو اگر اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا تو ہم کہیں نہیں جائیں گے بلکہ تجھ سے امید لگائے رکھیں گے، اس لیے کہ ہمیں تیرے جود و کرم کا عرفان ہے، اور یہ معلوم ہے کہ تو صاحب اختیار ہے، جس پر چاہے عذاب کر سکتا ہے اور جس پر جس طرح چاہے رحم کر سکتا ہے۔ نہ کوئی ملک میں تیرا مد مقابل ہے، اور نہ تیرے امر میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے حکم کا مخالفت کرنے والا ہے، اور نہ تیری تدبیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے۔ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو صاحب برکت اور عالمین کا پروردگار ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری منزل تیری پناہ کے طلبگار، کرم کے امیدوار، احسان کے آشنا اور نعمت کے شناسہ کسی ہے۔ تو وہ سخی ہے جس کے ہاں معافی کی کمی نہیں، اور فضل کا نقص نہیں، اور رحمت کی قلت نہیں۔ ہم تیرے عفو درگزر، فضل و رحمت کا یقین رکھتے ہیں، اور تو یقیناً ہمارے یقین کو جھوٹا نہیں کرے گا، ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا۔ کریم تیرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے، ہم تجھ سے بہت امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہمیں پردہ پوشی کی امید ہے، تجھے پکارا ہے اور تیرے سن لینے کا یقین ہے۔ ہماری امید کو پورا فرما کہ ہمیں اپنے اعمال کا تقاضا بھی معلوم ہے، لیکن یہ یقین بھی ہے کہ رحمت کے حقدار ہو یا نہ ہو تو ضرور رحم کرے گا۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے تمام گناہ گاروں پر مہربانی کرتا رہا ہے، ہمارے اوپر بھی اپنی شان کے مطابق رحم فرما دے کہ ہم تیری عطا کے محتاج ہیں۔ اے خدا غفار، ہم نے تیرے نور سے ہدایت پائی ہے اور اب تیرے فضل کی بدولت مستغنا ہو گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس کا اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔